تو ہم کوئی 32 لیبارٹریز تیار کریں گے کہ اس کے لیے پھر ہمیں سوفیسٹیکیٹڈ لیبارٹریز کی ضرورت ہے، زیادہ جیسے اس کو کہتے ہیں BSL-3 بایو سیفٹی لیول 3 لیبارٹری، تاکہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی انفیکشن نہ ہو. تو اس طرح کافی سارے ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں. تو there's a global movement known as a Stop TB partnership. اس طرح کی کوئی موومنٹ پاکستان، اس کا کوئی نام ہے آپ کی موومنٹ کا جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ہم اس اب یہ بیسیکلی اسٹاپ TB پارٹنرشپ وہ باڈی ہے جو پالیسیز، ٹیکنیکل سپورٹ یہ پروگرامز کو دیتا ہے اور ریسورس موبلائزیشن کرتا ہے، لابینگ ڈونرز میں. تو اس طرح پہ ریجنل لیول پہ ہے ہمارا جو ریجن ہے ایسٹرن میڈیٹرین ریجن، وہاں پہ بھی اسٹاف TB پارٹنرشپ ہے. تو میں اس کا ممبر ہوں، یعنی پاکستان اس کا ممبر ہے اور اس کا وائس چیئر بھی پاکستان کے پاس ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہر کنٹریز میں اب شروع ہوا ہے کہ اسٹاف TB پارٹنرشپ بنائے. ہم نے بھی فیسیلیٹیٹ کر لیا ہے، اس کی TORs بنائے، اس کے لیے سیڈ منی ہم نے ارینج کیا ہے. تو بیسیکلی یہ گورنمنٹ سے باہر کی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس میں زیادہ ہماری انوالومنٹ ہو. ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے بنانے میں. جب بن جائے گا تو ہم ایز اے ممبر تو رہیں گے، لیکن ہم نے چاہتے ہیں کہ ایک سارٹ آف انڈیجینس کائنڈ آف ریسورس موبلائزیشن کے لیے کام کریں، پروگرامز کو پریشر دیں، گورنمنٹ کو پریشر دیں، لابینگ کریں. اب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا ہے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ٹو کارپوریٹ ویو. ہم نیشنل TB پروگرام کے نیشنل پروگرام مینیجر سے بات کر رہے ہیں اور آپ سے کچھ اور کوشچنز ہم نے TB کے بارے میں پوچھنا اباؤٹ دا ڈیزیز اٹ سیلف، کہ خالی لنگس کو افیکٹ کرتا ہے کہ باقی بھی آرگنز کو افیکٹ کرتا ہے؟ مینلی جو لوڈ ہے، یعنی جو مین پرابلم ہے وہ لنگس کا ہے، لیکن یہ TB اور بھی آرگنز کو افیکٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل لمف نوڈز کو، ایڈرینل گلینڈز جو ہمارے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے جو سویلنگ سے ہوتی ہیں، اس میں TB، اسکن کا TB ہے، کڈنیز کا ہے، انٹسٹائن کا ہے، میننجائٹس TB میننجائٹس آرام مغز کا TB ہے. تو یہ اسپریڈ ہوتا ہے کہ اسپیسیفک جگہوں پہ جاتا ہے شروع سے؟ اگر تو لیمف ایڈینائٹس ہے، TB لیمف ایڈینائٹس ہے تو سارے لیمف نوڈز انفیکٹڈ ہوں گے. اس طرح میننجائٹس ہے پورا میننجیز جو لیئر ہے وہ ہوں گے. تو بہت سا، لیکن وہ پرابلم اتنا اکیوٹ نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس میں اسپریڈ نہیں ہے. تو لیکن مین پرابلم ہمارا جو پبلک ہیلتھ پرابلم وہ لنگس کا ہے. اور فوکس جو TB نیشنل TB کنٹرول پروگرام کا فوکس بھی لنگس پہ ہے، پلمونری ٹیوبرکلوسس. اور TB اور HIV کی کیا لنک ہے؟ کیونکہ HIV پیشنٹس کی امیونٹی سپریس ہوئی ہوتی ہے تو ان کو TB کا زیادہ رسک ہوتا ہے. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. بیسیکلی جو بھی HIV یعنی ایڈس کے پیشنٹ ہیں، سب سے بڑا ان کو رسک ان کا یہ ہے کہ پہلا TB ان کو لگ سکتا ہے. تقریباً 58% جو پیشنٹس ہیں اس میں HIV پازیٹیو، ان کا 58% کو TB ہے. فارچونیٹلی پاکستان میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو اتنی HIV پیشنٹس کی میجورٹی کو TB بھی ہے. ایگزیکٹلی TB ہے. تو اس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں. ویسے یہ میں ابھی مجھے یاد ہے کہ ہم نے 16 سینٹینل سائٹس بنائے ہیں جہاں پہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ہمارے پاس کٹس ہیں، ان سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر HIV پازیٹیو ہوں تو ان کو TB کے پیشنٹس کو ہم HIV پروگرام میں بھیج دیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. اگر HIV کے پیشنٹ TB پازیٹیو ہوں تو ہم اپنا TB کا سائڈ مینیج کرتے ہیں. رائٹ. اگر TB اتنا کیوریبل ہے تو ہاؤ کم اتنے لاکھوں میں لوگ اس ڈیزیز سے، اس بیماری سے ہر سال ان کی ڈیتھ ہوتی ہے فرام TB؟ ایگزیکٹلی TB ایک تو یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، ایک بڑے لینتھ تک
یہ سوسائٹی میں انفیکشیس رہتا ہے تو اس کی اسپریڈ ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ 10 سے 15 لوگوں کو انفیکشن ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ مینلی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں کہ جب اس کے علامات نظر آئے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور پھر اس کے علاوہ میں نے جیسے کہا سوشل اسٹگما وغیرہ ہے ان کے ساتھ تو لوگ چھپاتے بھی ہیں. اور یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے جتنا ارلی پہنچے اتنا ہی وہ خود ان کے لیے بھی فائدہ ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے. تو اگر پیشنٹ ایک ٹی بی کی ٹریٹمنٹ کرا رہا ہے تو اگر وہ صحیح طرح سے کمپلیٹ نہ کرے اپنی ٹریٹمنٹ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اس سے ملٹی ریزسٹنٹ ٹی بی ہوگا جس کا علاج مشکل بھی ہے, مہنگا بھی ہے اور اس کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. تو آپ قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اپنی فیملیز کو اور اپنے فرینڈز کو اور سب کو ٹی بی سے بچنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو یہی ہے کہ جب آپ ایک تو ایسے سمٹمز دیکھیں تو ان سے کہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. دوسرا ٹی بی کے پیشنٹس کا کیئر کریں, ان سے مہربانی سے پیش آئیں, پیار سے پیش آئیں, ان سے دور نہ رہیں. یہ انفیکشس ضرور ہے لیکن معمولی سا احتیاط گھر میں سب بھی بچ سکتے ہیں. ایک رومال رکھ کے کانسنا از انف کہ یہ پھیلتا نہیں ہے. تو ان سے محبت سے پیش آئیں, ان کی مدد کریں, ان سے ان کو یہ نہ سمجھے کہ یہ اور ہی مخلوق ہے, خطرناک مخلوق ہے. ہیومن بینگز ہیں, اسی وہی ریلیشن شپ رہے تاکہ ایک بیمار جو اس کے ذمہ بیمار ہو اس کو محبت دیں, اس کو ری ایبلیٹیٹ کریں. یہ میرا ایک میسج ہے. تو بیسکلی یہ نہ سمجھیں کہ ان سے آپ فوراً بیمار ہو جائیں گے. اٹس بیسکلی ناٹ کہ ان کے برتن استعمال کرنے سے دوسرے لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں. کھانسنے سے اپنے کھانسی کو کور نہ کرنے کی وجہ سے جرم اسپریڈ ہوتے ہیں. بٹ ادروائز یہ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ اور شیکنگ ہینڈز وغیرہ سے نہیں یہ اسپریڈ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اوکے. تو آپ کے ادارے نے جو پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع کی ہوئی ہیں ہاسپٹلس کے ساتھ, ان میں آپ ان کو کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں, ان کو کس طرح سے آپ اس پروگرام میں ڈرا کر رہے ہیں؟ ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, پاکستان ٹی بی کنٹرول پروگرام پاکستان واحد پروگرام ہے جو سسٹمیٹکلی انوالو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. جو ایگزامپل ہے, مطلب ہم سے دوسرے کنٹریز بھی سبق لیتے ہیں. اس میں ہم نے ایک تو جی پیز کو انوالو کیا, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو میڈیسن فری ان کے پاس ان کے پیشنٹس کے لیے رکھتے ہیں, ان کو اسٹیشنری دیتے ہیں, ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اسی طرح پھر ہمارے پاس سوشل موبلائزیشن کے لیے جو ہمارے پاس این جی اوز ہیں کام کر رہے ہیں, ان کو ہم سپورٹ دیتے ہیں. گلوبل فنڈ کے تھرو فنڈز ہم دیتے ہیں ان کو, اور وہ ٹریننگز کرتے ہیں کمیونٹی میں. ایون ہمارا پروگرام ہے جرنلسٹ کو بھی ہم اویئرنیس کے لیے ان کے لیے ورکشاپس کریں, اور جو ہو رہے ہیں کافی جگہوں پہ. اور ٹیچرز کے لیے یوتھ کو انوالو کر رہے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں تاکہ اویئرنیس پیدا ہو اور ہم اس ایول کو اپنے سوسائٹی سے ایلیمنیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو اٹس این اوور آل اپروچ کہ سب کو انوالو کریں ٹو کریٹ اویئرنیس اینڈ اسپریڈ اٹ آل اوور سوسائٹی. یہ جو آپ نے ڈرگ ریزسٹنس کی بات کی تھی, از دیٹ اے میجر پرابلم؟ جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی ہو جاتا ہے وہ کافی تعداد میں ابھی موجود ہے amongst the TB patients. I mean, is that a big problem right now? Yes, it is a big problem. That case load ہمارے پاس جو ہے that's 15,000 per year ہے of drug resistant. Drug resistant کا, اور that's because of کہ اگر inappropriate treatment اگر نامناسب ٹریٹمنٹ ہم ٹی بی کے پیشنٹ کو دے دیں تو مین کاز اس کا وہی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ مطلب اس کے it's better not to treat a patient if you are treating the patient wrongly. ٹھیک ہے جی. تو then MDR پہ آ جائیں گے.
ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس آن آور پروگرام ٹوڈے. آپ نے ہمارے ویورز کو بہت انفارمیشن دی کہ ٹی بی کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے. اٹ واز ویری یوزفل فار اس اینڈ آور ویورز. اینڈ ویورز آپ www.ntp.gov.pk پہ جا کے ان کی ویب سائٹ پہ ساری انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن آور پروگرام ٹوڈے اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم آن کارپوریٹ ویو.